السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم صدقہ فطر کے متعلق چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ صدقہ فطر کی تعریف کیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، صدقہ فطر کی تعریف کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چند مسائل پر بھی نگاہ ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر کی تعریف کیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن چیزوں کو صدقہ فطر کے لیے مقرر فرما دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 سا خرما یا 1 سا جو مسلمانوں پر مقرر فرما دیا اور اس بات کا حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کو نماز عید سے پہلے غریبوں میں تقسیم کرے۔ ابو داؤد و نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ رمضان کے آخر دنوں میں لوگوں سے یہ کہا کہ ماہ رمضان کا صدقہ ادا کرو، اور اس صدقے کو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 سا خرما یا جو یا نصف سا گیہوں مقرر فرمایا ہے۔ یہ تو حدیث کی تعریف ہو گئی۔ اگر آپ روز اللغات میں صدقہ فطر کی تعریف دیکھیں تو صاحب روز اللغات لکھتے ہیں، صدقہ فطر ماہ رمضان کا صدقہ ہے جو فی آدمی 2 سیر ہے، جو فی آدمی 2 سیر گیہوں ہے۔ اب آخر یہ کیا ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی مل رہی ہے اور فروز اللغات کی تعریف بھی سیم ہے۔ اب یہ جان لیں کہ یہ فی آدمی کا مطلب کیا؟ فی آدمی کا مطلب یہ کہ ہر آدمی پر ایک صدقہ فطر مقرر ہوتا ہے اور وہ نماز عید سے پہلے ادا کرنی ہے۔ اب یہ جانتے کہ آخر کون سی ایسی وجہ بنی، آخر کیا ایسی حکمت ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، لیکن کیوں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر صدقہ فطر کا بھی حکم دیا اور یہ مسلمانوں پر واجب قرار دیا؟ آئیے تھوڑا اسے جان لیں، پھر آگے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ان غریبوں پر بھی تھی جو کبھی عید کو یہ بھی سوچتے کہ آج ہمارے گھر کیا بنے گا، لوگ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، آج ہمارے گھر چولہا جلنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہم اپنے گھر کیا بنائیں گے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ان غربا و مساکین پر بھی تھی جن کے پاس عید کے دن کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ غیب نبی یہ جانتے تھے کہ میری امت میں کچھ مالدار ہوں گے تو کچھ ایسے غریب بھی ہوں گے جو عید کے دن بھی یہ سوچتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آج عید اور ہم کیا بنائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مومن کو چاہتے ہیں، خواہ امیر ہو یا غریب۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ اچھا کھائے پیے اور کچھ لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ آج ہمارے گھر کیا بنے گا۔ اسی لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جو مالک نصاب ہو وہ صدقہ فطر ادا کرے اور نماز عید سے پہلے ادا کرے، تاکہ وہ غریب وہ مساکین جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ عید کے دن یہ نہ سوچے کہ آج ہمارے گھر کیا بنے گا۔
آپ یہاں دیکھیں، اب ایسا نہیں ہے کہ صرف اس میں غربا و مساکین کا فائدہ ہے، بلکہ صدقہ فطر مسلمانوں کا ان مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے جو مالک نصاب ہیں۔ وہ اس طور پر کہ ایک حدیث میں ملتا ہے صدقہ فطر کو اس وجہ سے صاحب مال پر، مالک نصاب پر واجب قرار دیا گیا تاکہ اگر ان کے روزے میں کچھ کمی ہو گئی ہو، رمضان کے مہینے میں ان کی عبادت میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، تو صدقہ فطر کے ذریعے وہ کوتاہی ان کی پور ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس سے دیکھا جائے تو دونوں کا فائدہ ہے، صدقہ فطر دینے والے کا بھی اور صدقہ فطر لینے والے کا بھی۔ اب آئیے ہم چند مسائل جانتے ہیں صدقہ فطر کے کچھ مسائل۔ پہلا مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ صدقہ فطر کیا وہ شخص بھی ادا کرے جو اب تک ادا نہیں کیا یا پھر اس سے ساقط ہو گیا؟ تو صاحب بہار شریعت، جنہیں ہم صدر الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو وہ اب بھی صدقہ فطر ادا کر دے، کیونکہ صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا۔ دوسرا مسئلہ اس بات کے متعلق ہے کہ صدقہ فطر شخص پر واجب ہوتا ہے یا پھر مال پر واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے صدر الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر یہ شخص پر واجب ہوتا ہے، نہ کہ مال پر واجب ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مر گیا ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے ورثہ بطور احسان ادا کریں تو یہ بہتر ہے، کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر یہ وصیت کر گیا ہو، مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد صدقہ فطر ادا کر دینا، تو اب یہ ضروری بنتا ہے کہ اس کے تہائی مال سے صدقہ فطر کی ادائیگی کی جائے۔ اب تیسرا مسئلہ وہ اس بات سے متعلق ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے اور کس کس پر واجب ہوتا ہے اور کس پر واجب نہیں ہوتا۔ اس کے تعلق سے صدر الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں صدقہ فطر عید کے دن طلوع صادق کے وقت ہی واجب ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پیشتر انتقال کر گیا ہو، یا مالدار تھا غریب ہو گیا ہو، یا طلوع فجر کے بعد کوئی کافر ایمان لے آئے یا بچہ پیدا ہو، تو ایسی صورت میں صدقہ فطر واجب نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو غریب تھا اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے پیشتر مالدار ہو گیا، یا کافر تھا مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، تو ان صورتوں میں صدقہ فطر واجب ہے۔ چوتھا مسئلہ وہ اس بات سے متعلق ہے کہ کیا نابالغ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ کیا وہ شخص جو پاگل ہو، جو مجنون ہو، کیا اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا؟ تو اس سے تعلق سے صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں نابالغ یا مجنون اگر مالک نصاب ہے تو ان کے ولی ان کے مال سے صدقہ فطر ادا کریں گے، اور اگر ولی نے صدقہ فطر ادا نہ کیا اور نابالغ جب بالغ ہو گیا اور مجنون کا جب جنون جاتا رہا، یعنی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اب ان کے ذمہ ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن اگر یہ مالک نصاب نہیں ہے تو ان کے ذمہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ پانچواں مسئلہ وہ اس بات سے متعلق ہے کہ کیا وہ مال جو ہلاک ہو گیا ہو، کیا اس پر بھی صدقہ واجب ہوتا ہے؟ اس کے متعلق صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر مال ہلاک بھی ہو جائے تب بھی صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ میں ایسا ہے کہ مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں، کیونکہ صدقہ فطر یہ مال پر واجب نہیں ہے بلکہ انسان پر واجب ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب آئندہ آگے مسائل اگلے درس میں سماعت کریں گے ہم، اور کچھ مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔